خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور پنجاب کے مختلف مقامات پر زلزلے کے جھٹکے۔ راولپنڈی، لاہور، سوات، مالاکنڈ، چترال اور دیگر علاقوں میں زمین تھرتھرا اٹھی۔ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ امریکی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز افغانستان کے صوبہ نورستان کے ضلع پارون میں سطح زمین سے 69 کلومیٹر نیچے تھا۔ زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 5.6 ریکارڈ کی گئی۔ حکومت کا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں تبدیل نہ کرنے کا فیصلہ۔ پیٹرول کی قیمت 254 روپے 63 پیسے، ڈیزل کی قیمت 258 روپے 64 پیسے فی لیٹر برقرار۔ پیٹرول مصنوعات کی قیمتیں 30 اپریل تک نافذ رہیں گی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے پیٹرول پر لیوی 8 روپے 72 پیسے فی لیٹر بڑھا دی گئی۔ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتیں پھر نیچے آئی ہیں۔ جو کمی آ رہی ہے اس کو ہم ریٹین کر رہے ہیں تاکہ اس قوم کے جو زخم ہیں ان کو ہم ان پیسوں سے ان کی مرہم پٹی کر سکیں۔ کراچی، کلات، خزدار، کوئٹہ اور چمن، یہ جو خونی سڑک ہے اس کو ہم نے بدلنا ہے خوشحالی کی سڑک میں، خوشیوں کی سڑک میں۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہونے کا فائدہ عوام کو منتقل نہیں کریں گے۔ ان پیسوں سے قوم کے زخموں پر مرہم رکھیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا سکھر سے حیدرآباد اور کراچی تک موٹر وے وفاق بنائے گا۔ خونی سڑک کو خوشحالی اور خوشیوں کی سڑک میں بدلیں گے۔ پاکستان کا دفاع محفوظ ہاتھوں میں ہے، کوئی پاکستان کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا اوورسیز پاکستانی کنونشن سے خطاب، کہا جنرل عاصم منیر ایک سچے پاکستانی ہیں اور زبردست پروفیشنل ہیں۔ زبان پر جو بات ہوتی ہے وہی دل میں ہوتی ہے۔ افواج پاکستان نے دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے جو جہاد کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ پچھلے دور میں سنگین غلطیاں کی گئیں، دہشت گردی کے تانے بانے کہاں ملتے ہیں، فنڈنگ کون کر رہا ہے سب جانتے ہیں۔ افسوس ہے سوشل میڈیا پر غلیظ گفتگو کی جاتی ہے۔ زہر اگلنے والوں کا مقابلہ کریں گے جیسے فوج دہشت گردوں سے لڑتی ہے۔ سرمایہ کاری لانے والے پاکستانی میرے آقا ہوں گے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے مقدمات کے لیے خصوصی عدالتیں بنا دی ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کو سول اعزازات دیے جائیں۔ دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی بلوچستان اور پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بلوچستان پاکستان کی تقدیر اور ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ اس ملک کے غیور عوام افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ کی فوج ہر مشکل سے بآسانی نبرد آزما ہو سکتی ہے۔ آج مل کر واضح پیغام دے رہی ہیں جو پاکستان کی ترقی کے راستے میں حائل ہوگا ہم مل کر اس رکاوٹ کو ہٹا دیں گے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا اوورسیز پاکستانی کنونشن سے خطاب، کہا اوورسیز پاکستانیوں کے جذبات دیکھ کر بہت متاثر ہوا ہوں۔ یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے لیے ہمارے جذبات مضبوط ہیں۔ آپ صرف پاکستان کے سفیر نہیں، پاکستان کی وہ روشنی ہیں جو پورے اقوام عالم پر پڑتی ہے۔ جو برین ڈرین کا بیانیہ بناتے ہیں وہ جان لیں یہ برین ڈرین نہیں بلکہ برین گین ہے۔ آپ سب نے پاکستان کی کہانی اپنی اگلی نسل کو سنانی ہے۔ اپنے خطاب کے اختتام پر آرمی چیف اور شرکاء نے پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ فش نے پاکستان کی ریٹنگ اپ گریڈ کر دی۔ پاکستان کی ریٹنگ CCC+ سے بڑھا کر B- کر دی۔ وزیر اعظم کا معاشی ریٹنگ میں بہتری کا خیر مقدم۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ریٹنگ بڑھنا معاشی استحکام کا ثبوت ہے۔ فش ریٹنگ سے حکومتی معاشی ایجنڈے کو تقویت ملے گی۔ گزشتہ 2 سال سے معاشی اصلاحات پر کاربند ہیں۔ حکومتی اقدامات سے مہنگائی کی شرح میں نمایاں کمی آئی۔ اداروں کی مدد سے معاشی استحکام کا ایجنڈا جاری رہے گا۔ مائنز اینڈ منرلز کانفرنس سے سرمایہ کاروں کا اعتماد نظر آیا۔ ریٹنگ بہتر ہونے پر پاکستانی قوم کو مبارکباد۔ امریکی وفد سے ملاقات کے لیے بیرسٹر گوہر کو دعوت دی تھی۔ فون کال اور واٹس ایپ کا ریکارڈ موجود ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے بیرسٹر گوہر کا بیان رد کر دیا، کہا عاطف خان اور ڈاکٹر امجد کو میں نے نہیں بلایا۔ امریکہ سے مدد مانگنے والوں کے لیے موقع تھا وہ آ کر بات کرتے۔ امریکی وفد نے بانی پیچا کا ذکر تک نہیں کیا۔ بیرسٹر گوہر اپنی بات پر قائم، کہا ایاز صادق یا اسپیکر آفس سے کوئی دعوت نامہ نہیں ملا۔ ایاز صادق قابل احترام ہیں، معاملہ یہیں ختم کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے لیے شاید آسانیاں پیدا ہو سکتی تھیں یا ہو جاتی یا ہو سکتی ہیں، لیکن ان آسانیوں کی راہ میں سوائے ان کی اپنی ذات کے کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے۔ وہ اپنے لیے مشکلات میں بڑے خود کفیل ہیں۔
जब भी आसानी पैदा होने की तवक्को होती है, उनका जो बाहर का ब्रिगेड है सोशल मीडिया का वो बरस पड़ता है या वो खुद एक ट्वीट कर देते हैं। तहरीक इंसाफ जमात नहीं, वन मैन आमरीत है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं बानी पीछे अपनी रिहाई में खुद रुकावट हैं। आसानियां पैदा होने लगती हैं तो ट्वीट आ जाता है। हुकूमत या कोई इदारा बानी की राह में रुकावट नहीं। आजम स्वाति कुछ जबकि आरिफ अलवी कुछ कह रहे होते हैं। पीटीआई का हर फर्द एक पार्टी बना हुआ है। जो कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है वो पहले कभी नहीं देखा। कभी कहते हैं बाहर से पैसे ना भेजो, कभी कहते हैं मुज़ाकरात करेंगे, कभी कहते हैं तहरीक चलाएंगे। बुशरा की फैमिली को मुलाकात की इजाज़त दी गई, बानी की फैमिली को नहीं मिलने दिया जा रहा। खानदान में दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की बानी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू कहा बानी ने अपने लिए मुज़ाकरात का इख्तियार किसी को नहीं दिया। डायलॉग या डील का तासुर गलत है। बानी ने अपोजिशन जमातों से बातचीत बढ़ाने की हिदायत की। वज़ीर आला केपी और पार्टी क़यादत से बानी की मुलाकात तक माइंस एंड मिनरल एक्ट पर मौक़िफ़ नहीं देंगे। बानी पीटीआई से बैरिस्टर गौहर समेत 5 वकीलों की मुलाकात अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। पीटीआई की फंडिंग ओवरसीज बंद हो गई है। जो पीटीआई की पाकिस्तानी अमेरिकन फंडिंग करते थे वो आज इस कन्वेंशन का हिस्सा थे। वो इस कन्वेंशन में बैठे हुए इसलिए थे क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान को पटरी पे ले आए कि आज जो तकरीर हुई, तकरीर के अंदर जो चीफ की पिच थी, विजन था, उसमें बहुत ही कमांड और कंट्रोल था। उनके प्लान भी दे रहे थे। पीटीआई की ओवरसीज फंडिंग बंद हो गई। जो ओवरसीज पाकिस्तानी फंडिंग करते थे आज वो कन्वेंशन में थे। बानी के लिए क्यों ट्रम्प कार्ड नहीं चला? क्यों ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में आ गए? आर्मी चीफ को क्रेडिट देना चाहिए, कन्वेंशन में लोगों का एतमाद बहाल किया। सेनेटर फैसल बाबरा के प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू कहा शहबाज शरीफ स्मार्ट आदमी हैं, वो भी मौके का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। आर्मी चीफ की जो आज तकरीर थी उसमें प्लान भी था और अज़्म भी था। आर्मी चीफ के लिए जो नारे लगाए गए मैंने किसी और के लिए ऐसे नारे नहीं सुने। गवर्नर सिंध कामरान टुसरी के समंदर पार पाकिस्तानियों को गवर्नर हाउस दौरे की दावत। ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब में कहा कन्वेंशन में शिरकत से वापसी पर पहले गवर्नर हाउस आएं और देखें हुकूमत का पैसा खर्च किए बगैर फलाही काम कैसे किए जाते हैं। 50,000 बच्चों को IT की तालीम हासिल करता देखें। आप एक बदला हुआ पाकिस्तान पाएंगे। उम्मीद की घंटी से कैसे मसाइल हल कर रहे हैं। 60 लाख शहरियों को गवर्नर हाउस आने का मौका दिया। 10 लाख राशन तकसीम किए। अख्तर मिंगल से दरख्वास्त है धरना खत्म करके मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाएं। वफाकी वजीर खालिद मकसी कहते हैं गिरफ्तारियां निज़ाम के तहत की जाती हैं। सड़कें बंद करके रिहा कराना है तो फिर रियासत का क्या काम? रियासत को मजबूर ना किया जाए क्योंकि रियासत खुशी से कोई ऑपरेशन नहीं करती। कोई कहे रियासत ज़रूरत पड़ने पर एक्शन ना ले तो ऐसा नहीं हो सकता। हम बलूचिस्तान के लोगों की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। कराची की 11 मरकजी सड़कों पर गैर कानूनी रिक्शों की आमदोरफ्त पर पाबंदी लगा दी गई। 1+2, 1+4 मोटर कैब रिक्शों पर 14 जून तक पाबंदी रहेगी। कमिश्नर कराची का फौरी इतलाक का हुक्म, ट्रैफिक पुलिस को कार्रवाई का इख्तियार दे दिया। शार फैसल, आय चंद्रीगढ़ रोड, कारसाज समेत मसरूफ तरीन शाहराहें शामिल। कमिश्नर की रिक्शा ड्राइवर्स को मुतबादिल रास्तों के इस्तेमाल की हिदायत। ट्रैफिक का बहाव बेहतर और हादसा से बचाव के लिए फैसला किया गया। PSL 10 में लाहौर कलंदर्स की लगातार दूसरी कामयाबी। कराची किंग्स के खिलाफ 65 रन से फतह समेट ली। 202 रन के ताक़ुब में किंग्स 136 रन बना सके। हसन अली और खुशदिल शाह की मज़ामत भी काम न आई। रिशाद हुसैन और शाहीन शाह की 3-3 विकेटें। कराची में कलंदर्स ने पहले खेल का 6 विकेट पर 201 रन जोड़े। फ़खर जमान 76 रन बनाकर लगातार दूसरी बार मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। जाल मिचल ने 75 रन जोड़े। नायब कप्तान हसन अली ने 4 शिकार की। इवेंट के तमाम मैचेस देखे स्पोर्ट्स बराह रास्त। PSL का बढ़ाए जोश, क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। बासित अली कहते हैं शाहीन शाह अफरीदी को क्रेडिट देना चाहिए जिसने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। लाहौर कलंदर्स ने अच्छी क्रिकेट खेली, खासतौर पर फ़खर और मिचल ने। कामरान अकमल बोले लाहौर की टीम होमवर्क करके आई है, टॉस जीतकर बैटिंग की और बहादुर वाला फैसला किया। साथ ही अच्छा टोटल बनाया, बॉलिंग भी अच्छी की। अदाकारा हिबा अली बनी मेहमान, खेला मासूमाना खेल, सामना किया दिलचस्प तीखे सवालों का। हिबा अली ने कहा मेरी सपोर्ट कराची किंग्स के साथ है,
یہ میری پسندیدہ ٹیم ہے. مصطفیٰ چودھری اور عادل لائے ہنسی کا طوفان سب کو خوب ہنسایا. تمام کھلاڑیوں کا ہدف ٹائٹل جیتنا ہے. کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر کا خصوصی انٹرویو. کہا پی ایس ایل کی سب سے مضبوط ٹیم کراچی کنگز ہی ہے. ٹیم آنر سلمان اقبال سے ملا. وہ بہترین انسان ہیں. سلمان بھائی ٹیم میں جوش اور جذبہ لاتے ہیں. کہا پاکستان میں فاسٹ بولنگ کا بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے. پاکستان سے زیادہ فاسٹ بولرز کہیں دیکھنے کو نہیں ملتے. صدر ٹرمپ دنیا کے ٹریڈ فریم ورک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. 130 ملکوں نے تجارتی معاملات پر بات کرنے کے لیے رابطہ کیا ہے. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس کانفرنس. کہا ایران کے ساتھ مثبت بات چیت ہوئی ہے. واضح کر دیا کہ ایران جوہری قوت کے طور پر قابل قبول نہیں. بات چیت کا دوسرا مرحلہ آئندہ ہفتے ہوگا. پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا. کسی بین الاقوامی فورم پر رابطہ نہیں رکھتا. اسرائیلی مفادات کو مد نظر رکھنے کا تاثر بے بنیاد ہے. پاکستان فلسطینی کاز کے ساتھ تاریخی اور غیر متزلزل وابستگی رکھتا ہے. ترجمان دفتر خارجہ کہنا ہے فلسطین پر ہیومن رائٹس کونسل قرارداد پر گمراہ کن سوشل میڈیا پوسٹس بری بنیاد ہیں. قرارداد OIC کی مشترکہ کاوش ہے. پاکستان نے بطور کوآرڈینیٹر پیش کی. گندم کی قیمت مقرر نہ کرنے پر کاشتکاروں کا لاہور میں احتجاج. گندم کی قیمت 4000 روپے فی من مقرر کرنے کا مطالبہ. چیئرمین کسان اتحاد خالد حسین نے کہا مطالبہ تسلیم نہ کیا گیا تو اسلام آباد کا رخ کر سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتے ہیں گندم کے کاشتکاروں کو مختلف محنت کا پورا معاوضہ ملے گا. حکومت پنجاب کسان پیکج کا اعلان آج کرے گی. ایسے اقدامات کریں گے آٹا بھی مہنگا نہ ہو اور کسان کو بھی نقصان نہ پہنچے. لیبیا کے سمندر میں ایک اور کشتی ٹوٹ گئی. 4 پاکستانیوں سمیت 11 افراد کی لاشیں نکالی گئیں. حادثہ 12 اور 13 اپریل کے درمیانی شب پیش آیا. جاں بحق افراد میں منڈی بہاؤدین کا آصف بھی شامل. 3 سال پہلے لیبیا گیا تھا. اہلیہ کہنا ہے 11 اپریل سے رابطہ نہیں ہوا. آصف 2 بچوں کا باپ تھا. اہلیہ کا 24 سالہ علی حسین بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. سابق ضلع ناظم کوہاٹ ملک اسد پنڈی روڈ پر فائرنگ سے جاں بحق ایک شخص زخمی. ملک اسد گاڑی میں کوہاٹ شہر آ رہے تھے. پشاور موٹر وے پر نامعلوم افراد کی فائرنگ. ایڈیشنل جج مردان محمد حیات اور وکیل خالد خان جاں بحق. حملہ آوروں نے رشکئی انٹرچینج کے قریب گاڑی پر فائرنگ کی. جج کا تعلق سوات اور وکیل کا مردان سے تھا. کراچی میں ٹریفک حادثات 4 افراد کی جان لے گئے. سائٹ ایریا غنی چرنگی قریب ٹرک اور ٹریلر میں ٹکر سے ایک شخص جاں بحق. شاہ فیصل کالونی اور لانڈھی میں گاڑی کی ٹکر سے 2 موٹر سائیکل سوار جان سے گئے. گلبائی چوک کے قریب ٹرک کی ٹکر سے راہگیر خاتون جل بسی. رواں برس کراچی میں ٹریفک حادثات میں جاں بحق شہریوں کی تعداد 278 ہو گئی. ملتان میں روڈ کی کھدائی کے دوران مٹی کا تودہ گرنے سے 4 مزدور دب کر جاں بحق ہو گئے. نجی ہاؤسنگ اسکیم میں روڈ کی تعمیر کے دوران مزدور 20 فٹ گہرائی میں کھدائی کر رہے تھے. کرک میں انڈس ہائی وے میٹھا خیل کے قریب ٹریلر اور وین میں ٹکر. خواتین اور بچوں سمیت 12 افراد جاں بحق 5 زخمی. پور میں ہزارہ موٹر وے پر بس برساتی نال میں جا کر 2 افراد جاں بحق 6 زخمی. حادثہ ڈرائیور کو نیند آنے کے باعث پیش آیا. شیخوپورہ میں ڈمپر کے رکشے کو ٹکر 3 افراد جاں بحق ہو گئے. مستونگ میں دشت روڈ پر گاڑی کے قریب دھماکہ. بلوچستان کانسٹیبلری کے 3 جوان شہید 16 زخمی. ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کا کہنا ہے پولیس ٹرک پر IED دھماکہ ہوا. اہلکار بلوچستان نیشنل پارٹی دھرنے کی سیکیورٹی پر تعینات تھے. صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا دھماکے کی مذمت. اہلکاروں کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار. اسلام آباد کے سیکٹر E11 میں غیر ملکی فوڈ چین کے ریسٹورانٹ پر مشتعل افراد کا دھاوا. پولیس نے ڈنڈوں سے لیس 4 افراد کو حراست میں لے لیا. پولیس کی بروقت کارروائی سے ریسٹورانٹ کو نقصان نہیں پہنچا. چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل مولانا راغب نعیمی کہتے ہیں اسرائیلی مصنوعات اور کمپنیز کا معاشی بائیکاٹ ضرور کریں مگر شہریوں کے جان و مال اور املاک کو نقصان نہ پہنچائیں. غزہ میں اسرائیلی جاری صہیونی فورسز نے زمینی کارروائی مزید تیز کر دی. 24 گھنٹے میں 15 فلسطینی شہید. غزہ کی 70% آبادی کو جبری منتقلی کا سامنا. قاہرہ مذاکرات بے نتیجہ ختم. حماس کا غیر مسلح ہونے سے انکار. مصر کی جانب سے غیر مسلح ہونے کی تجویز پر حماس کا وفد حیران رہ گیا. خالد مشعل کہتے ہیں اپنے لوگوں کی شکست قبول نہیں کریں گے. ہتھیار ڈالنا ہمارے لیے سرخ لکیر ہے. غزہ کا اقتدار کسی اور فلسطینی یا عرب کمیٹی کے حوالے کرنے کو تیار. اقوام متحدہ مشن وزارتی کانفرنس کا اسلام آباد میں آغاز. امن کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال اور مربوط حکمت عملی پر سیشنز. پاکستان اور جنوبی کوریا کے اشتراک سے
دو روزہ اجلاس مئی میں برلن میں ہونے والی امن مشنز کانفرنس کی بنیاد رکھے گا۔